اپنی امت کے علماء کے بارے میں آپ نے بات فرمائی. آپ نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے. صحابی کی تو کوئی مثل ہو نہیں سکتا، تو پھر نبی کی مثل کیسے ہو؟ صحابی کی کوئی بندہ مثل نہیں ہو سکتا. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے اولیاء، غوث، کتب، ابدال، ان سب کی ہزاروں سال کی عبادات کو اکٹھا کر لیا جائے نا تو کسی صحابی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جب کوئی صحابیوں کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیا، اس میں کیا بات ہے کہ فرما دیا گیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں. جو مثلیت ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. جب کسی کو کسی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ دو درجوں پر منحصر ہوتی ہے، یا وہ من کل الوجوہ ہوتی ہے یا من بعض الوجوہ ہوتی ہے، کہ کسی ایک وصف کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلانے کے مثل. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ یہ اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر ہے. تو شیر تو جانور ہوتا ہے، اب شیر سے تشبیہ کیوں دی؟ اس کی طاقت، اس کی قوت اور بہادری کی وجہ سے، کہ یہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اتنی لمبی گردن والا زرافہ ہوتا ہے، چھلانگ لگا کے اس کے اوپر چڑھتا اور اس کی پیٹھ سے ہوتا وہ گردن پہ آتا اور اس کو دبوچ کے نیچے پھینک دیتا. یعنی نڈر، بے خوف اور طاقت سے بھرا ہوا ہوتا. اس بہادری کی علامت کی وجہ سے، ایک وصف کی وجہ سے کہا کہ فلاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثل شیر ہیں، ان کے اندر بھی بہادری والا وصف ہے. جب مرحب کے مقابلے میں آئے تو اس نے کہا لوگ مجھے شیر کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تو اب شیر بنائے، میری ماں نے تو مجھے پیدا ہی شیر کیا تھا. سر اس کا اتار کے وہ پھینکتی. اس وصف کی وجہ سے ان کو کہا کہ یہ اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر. یہ جو جنگل کا شیر ہے نا، اللہ تو اس کو شیر نہیں مانتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب رشتے فرمائے اللہ کے گھر، اپنے چچا کے گھر، اپنی بیٹیوں کے، پھر اسلام کی جب دعوت ہوئی تو اس نے رشتے توڑ دیے. اور اس کا جو بیٹا تھا اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بد کلامی اور بد زبانی کی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط فرما دے. سفر پر گیا تو شیر کھا گیا، اس کو شیر کھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط فرما. تو وہ جو شیر ہے جانور، اس کو تو کتا کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک بہادری والا شیر کوئی اور شے ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، جو شیر ہے، جن کے مقابلے میں بڑے بڑے طاقت والے لوگ گھبرا جایا کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی آنکھیں روبدار اور بڑی بڑی تھیں. جب آپ ایسے آنکھ کھول کے کسی کو دیکھتے تھے تو پہلے ہی ہیبت پڑ جاتی تھی اس کو. تو جس کی آنکھوں میں اتنا روب اور دبدباؤ اور اس کے چہرے پہ اتنی وجاہت ہو، اس کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا. تو جب کوئی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا تو انبیاء کی مثل کہنے کا مطلب صرف ایک وصف تھا کہ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء دعوت و تبلیغ کا کرتے تھے نا، اور لوگوں کے پاس جاتے تھے اور بستیوں میں اور علاقوں میں اور دکانوں پر جاتے تھے اور بت خانوں میں جاتے تھے، وہاں جا کر دعوت اسلام دیتے تھے، یہ جو تبلیغ والا کام ہے نا یہ میری امت کے علماء کریں گے. بات بدل گئی، مزاج بدل گئی. اب ہم کہتے ہیں نہیں ساڈے کول بندے آن تے پھر اسی واس کر. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے. ہم کہتے نہیں تسی میرے کول آؤ، تسی آؤ. مسجد میں تو بندے آتے ہی نہیں، تو مسجد میں اگر بندے نہ آئیں تو دعوت و تبلیغ ختم ہو جاتی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے پاس تو مسجد ہی کوئی نہیں تھی. صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آپ نے پہلی دفعہ نعرہ لگایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں کو بلایا اور ان کو ڈر اور خوف سنایا. اس کا مطلب ہے تبلیغ کے لیے مسجد اور مرکز کا ہونا ضروری نہیں. بندہ مبلغ ہو تو
اس کی ذات چلتی پھرتی تبلیغ ہوتی ہے، جہاں وہ چلا جاتا ہے تبلیغ اسلام ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور بعض ہستیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زبان سے کچھ بھی نہ بولیں، صرف کہیں چلی جائیں تو ان کے چہرے سے، ان کی شرافت سے، ان کے کردار سے، ان کے لباس سے تبلیغ ہو جاتی ہے۔ تو اس مثال کو سامنے رکھ کر یہ بات بیان کی گئی کہ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے وہ میری امت کے علماء کیا کریں، دعوت و تبلیغ۔